أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج انشاءاللہ العزیز 20ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے. 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء. اس میں رب العالمین سوال کر رہا ہے یہ تو بتاؤ کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اور تمہارے لیے آسمانوں سے پانی کون اتارتا ہے، اور پھر اس پانی سے کھیت تیار ہوتے ہیں، باغ بنتے ہیں، پھول کھلتے ہیں. اور پھر اس کے بعد رب العالمین نے پھر ایک اور سوال کیا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا. بتاؤ کس نے زمین کو قرار دیا اور اس میں سے کس نے پانی نکالا اور یہاں پہاڑوں کی میخیں کس نے لگائیں. رب العالمین تیسری آیت میں پھر سوال کرتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ. بتاؤ تمہاری دعاؤں کو کون سنتا ہے جب تم بے قرار ہو کے اس کو پکارتے ہو. پھر سوال کیا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کہ جب تم سفر کرتے ہو رات کے اندھیروں میں زمین پر اور سمندر میں تو تمہاری کون رہنمائی کرتا ہے. پھر اس کے بعد پھر سوال کیا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور پھر مرنے کے بعد پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا. ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ صرف اللہ، صرف اللہ. تو پھر فرمایا کیوں تم حد سے تجاوز کرتے ہو، پھر کیوں نہیں تم سمجھتے، کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے، اور کیوں تم شرک کرتے ہو. یعنی اس آغاز میں رب العالمین نے انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ در حقیقت تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تم اپنے خالق کو پہچانو. پھر اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کیا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ، کہ زمین سے ایک دابہ نکلے گا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا. پھر رب العالمین نے اپنے اسی اصول کو بیان فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار. یاد رکھو اگر تم نیکی کرو گے تو اللہ تمہاری نیکی کا تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم برائی کرو گے تو تمہیں آگ میں اوندھے منہ گرا دیا جائے گا. ناظرین اس کے بعد سورۃ القصص شروع ہوتی ہے. طاسیم میم تلک آیات الکتاب الحکیم نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. رب العالمین نے اس میں خود مینشن کیا. ویسے تو موسیٰ اور فرعون کے واقعات پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اس صورت میں رب العالمین نے کہا ہم تمہیں خبر دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کے واقعات کی. اب اس میں کون سی ایسی بات ہے جو رب العالمین نے پہلے بیان نہیں کی تھی یہاں بیان کی. ناظرین کرام اس میں حضرت موسیٰ کی ولادت کی بات ہے، پھر آپ کے صندوق کو دریا برد کرنے کا واقعہ ہے، پھر آپ کا دربار فرعون میں پہنچنا، محل فرعون میں رہنے کا واقعہ ہے، پھر آپ کے جوان ہونے کا واقعہ ہے. پھر جوان ہونے کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ صبح جب سیر کے لیے باہر نکلے تو دیکھا دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، تو آپ نے ان کو چھڑانا چاہا، وہ الگ نہ ہوئے، لڑائی ختم نہ کی، تو آپ نے جو ان میں قبطی تھا، فرعون کے قبیلے کا تھا، اس کو ہلکا سا تھپڑ مارا. بس جو ہی اسے تھپڑ مارنا تھا کہ وہ مر گیا. آپ واپس گھر آ گئے. اگلے دن پھر آپ صبح کو نکلے تو پھر کوئی لڑ رہے تھے. اب جو دو لڑنے والے تھے ان میں سے ایک وہی تھا جو ایک دن پہلے لڑ رہا تھا. جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے شور مچا دیا کہ لوگوں یہ تو وہی شخص ہے جس نے کل ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی آواز کو سنا تو شہر سے آپ روانہ ہو گئے. آپ نے شہر کو چھوڑ دیا، ہجرت فرما دی. چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں ایک طرف بیٹھ کے اپنے جانوروں کو ریوڑ کو ساتھ لے کے انتظار کر رہی ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ مرد پانی پلا کے چلے جائیں گے تو پھر ہم جا کے پانی پلائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے ساتھ، میں پانی نکالتا ہوں کنویں سے، تم اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ. انہوں نے پانی کھینچا، حضرت موسیٰ نے انہوں نے پانی پلایا اور اپنے گھر چلی گئیں. جب وہاں پہنچیں تو ان کے والد نے پوچھا کہ آج جلدی کیسے آ گئیں؟ تو ان بچیوں نے جواب دیا کہ آج ایک اللہ کا نیک بندہ وہ مل گیا تھا، اس نے ہمیں پانی کنویں سے کھینچ کے دیا اور ہم نے بکریوں کو پلایا اور جلدی واپس آ گئیں. وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں اور وہ گھر حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس صالح نوجوان کو بلا کر لو، ہم اسے اجرت دینا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا. تو پھر آپ نے وہاں پر قیام فرمایا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 سال کے بعد 10 سال کے بعد اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کر دیا.
آپ مدت پوری کرنے کے بعد وہاں سے اجازت لے کے پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وادی سینا میں پہنچے، کوہ طور پر پہنچے آپ وہاں پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں وہ حمل سے تھیں، رات کو وہاں ٹھہرنا پڑا۔ آپ نے اپنی گھر والی کو لکڑیاں اکٹھی کر کے دی اور دور سے انہیں آگ جلتی ہوئی نظر آئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں، کوئلہ لے کر آتا ہوں تاکہ ہم بھی یہاں پر آگ جلا لیں۔ جب وہاں گئے کوئلہ لینے کے لیے، آگ لینے کے لیے، تو حیران ہوئے کہ اس نور کے پیچھے سے آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اور یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ واپس آئے اور پھر قرآن اس واقعے کو آگے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ درمیان میں پھر کچھ اللہ نے ہمیں اصول بتائے، کوئی نصیحتیں کی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ بہت زیادہ شدت سے پیار کرتے تھے کہ یہ لوگ میری باتوں کو سمجھیں اور میری باتوں پر ایمان لے آئیں، تو رب العالمین نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہدایت دینے والا نہیں، مطلب یہ نہیں کہ آپ ہادی نہیں یا ہدایت دے نہیں سکتے، مطلب یہ کہ تخلیق ہدایت یہ آپ کا کام نہیں۔ اے میرے حبیب، ہم خالق ہیں، جس کے لیے ہم ہدایت تخلیق کر دیتے ہیں اسی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے قیامت کی بات کی کہ قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ان میں مشرکین ہوں گے، تو رب ان سے کہے گا یوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، بلاؤ ان اپنے بتوں کو، بلاؤ ان کو جو جنہیں تم خدا کے برابر سمجھتے تھے، بلاؤ ان کو جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے تھے، آج وہ تمہیں ہمارے عذاب سے بچائیں، لیکن وہاں بے بس ہوں گے، مجبور ہوں گے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف پلٹتا ہے، فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک تو بڑا کردار فرعون تھا، اور دوسرا بڑا کردار جو تھا وہ قارون کا تھا۔ فرمایا ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز، کہ ہم نے قارون کو بہت مال دیے اور اس کے خزانوں کی کنجیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے، اور وہ اونٹ اٹھانے میں بھی دقت محسوس کرتے تھے۔ بالآخر رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اس سے کہو کہ اللہ کے راستے میں دے، تو اس نے کہا کہ اللہ کے راستے میں کیوں دوں، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو جو کچھ میرے پاس ہے میرے ہنر تجارت کا یہ کمال ہے۔ اب تم اللہ کی بات کرتے ہو، کون ہے رب جس نے مجھے دیا؟ مجھے کسی رب نے نہیں دیا۔ اس کی اس بغاوت کو اللہ نے ناپسند کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا سارا مال و متاع اور صندوق اس کے سر پر رکھ دیے گئے، اور آج بھی وہ زمین میں دھس رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں رب العالمین نے اسی اصول کی پھر وضاحت کی ہے ایک نئے زاویے سے، کہ جب بھی تم کوئی اچھا کام کرو گے یا برا کام کرو گے اس کا نتیجہ پاؤ گے، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ جب تم نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ مطلب کیا کہ جب تم نیکی کا ارادہ کرو گے تو اللہ تمہارا ثواب لکھنا شروع کر دے گا۔ جب تم ایک نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں 10 نیکی کا ثواب دے گا۔ جب تم ایک کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں 2700 گنا عطا فرمائے گا، اور اس کو بھی چاہے گا تو دگنا چگنا کر کے عطا فرمائے گا۔ اور جب تم برائی کرتے ہو ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات، فرمائے گا جب تم برائی کا ارادہ کرتے ہو تو رب روک دیتا ہے فرشتے کو، ابھی نہیں لکھنا اس کا گناہ۔ جب تم چل پڑتے ہو پھر بھی رب روکتا ہے کہ ابھی نہیں لکھنا۔ جب تم اس کا ارتکاب کر لیتے ہو تو پھر تمہارا گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن فرمایا اس کو اس طرح نہیں لکھنا کہ ایک کے بدلے میں اس کو 10 گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھو، نہ، ہرگز نہیں۔ ایک اس نے گناہ کیا ہے اس کو ایک ہی لکھو، اور پھر جب انسان توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اس ایک گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سورۃ قصص کا اختتام بھی اس آیت پر ہوتا ہے کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو مت شریک کرو، اس لیے کہ نہ وہ خالق ہیں، نہ وہ مالک ہیں، نہ وہ عزت دینے والے، نہ وہ ذلت دینے والے، نہ اولاد دینے والے، نہ زندگی دینے والے، نہ صحت دینے والے، نہ رزق دینے والے۔ جب وہ کچھ بھی دینے والے نہیں ہیں تو ایسے مجبوروں کو اور مجبور محض بتوں کو تم خدا کے برابر بٹھا کے خدا کا شریک بنا دیتے ہو، ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ جو باقی رہنے والی ذات ہوتی ہے وہی خدا ہوتا ہے، اور اسی کی عبادت ہوتی ہے، اور اسی کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا جاتا ہے۔ اس پارہ کے اختتام پر سورت کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ العنکبوت، اور یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس میں بھی انہی عقائد پر بات کی گئی ہے۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب تمہاری کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں کہ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، بلکہ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اب
تم نے ایک ایجنڈے پر دستخط کر دیے، اب تم نے مکتب عشق میں داخلہ بھر دیا ہے، اب تمہارے امتحانات اور محنت کے دن تو شروع ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد مشکلات سے بچ جاؤ گے، بلکہ قرآن پاک میں سیدنا آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو فرمایا فتشقا، اب دنیا میں مشقت میں رہو گے۔ لہٰذا دنیا کو اگر سمجھنا ہے تو اس حقیقت کو سمجھو کہ دنیا ہے ہی مشقت کا نام۔ اگر مشقت کے لیے تیار رہو گے تو سکون سے رہو گے، اگر مشقت کو ترک کر کے راحت کے طلبگار بنو گے تو پریشان رہو گے۔ ناظرین کرام، اس میں رب العالمین نے پھر وہی عقیدہ توحید پر، عقیدہ تخلیق پر فرمایا اولم جرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کبھی دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے تمہیں پہلی بار کیسے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، یہ 14 صدیوں پہلے بات کی جا رہی، تم دیکھو تو صحیح اللہ کیسے دیکھیں۔ فرمایا انتظار کرو، وہ وقت آ جائے گا، تمہیں بچے کے پہلے لمحے سے لے کر ولادت تک کے سارے مراحل ہم تمہیں دکھا دیں گے۔ آج سائنس کی ترقی نے وہ سارے مراحل جو بچہ ماں کے پیٹ میں طے کرتا ہے، جو ہم نے قرآن میں 14 صدیوں پہلے پڑھے تھے، آج ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، پھر وہی حکم، سیر کرو زمین میں، دیکھو ہم نے کائنات کی تخلیق کا آغاز کیسے کیا۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر ہم اس کو دوبارہ کیسے بنا دیں گے۔ پہلے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ جس کو تم نے خدا مان لیا، الہ مان لیا، پھر اس کی طرف کبھی مشقت کی نسبت نہ کرو، مشکل کی نسبت نہ کرو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اور اس سورۃ العنکبوت میں اس عنکبوت کی بھی مثال دی، فرمایا کہ یہ بہت کمزور جال ہوتا ہے، بہت کمزور گھر ہوتا ہے، اس کے بنانے میں بڑی مدت لگتی ہے لیکن اس کو ختم کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ تمہارے اعمال بد بھی ایسے ہی ہیں، اس کے کرنے میں تمہیں وقت لگے گا، لیکن ان اعمال بد کے نتیجہ میں جب تم جہنم میں جاؤ گے تو تم پھر احساس ہوگا کہ ہم نے اتنی لمبی زندگی ان کاموں میں گزار دی۔